بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الترخیص التجاری، تجارت کا اجازت نامہ یا تجارتی لائسنس، اس کا حکم یا بیان کیا جا رہا ہے کہ تجارتی لائسنس کیا ہوتا ہے اور اس کا بیچنا کسی اور کے ہاتھوں یہ جائز ہے کہ نہیں۔ وما قلنا فی حکم اسم التجاری، ہم نے جو تجارتی نام والعلامت تجاریہ اور تجارتی علامت کے حکم کے بارے میں جو کچھ کہا، من جواز الاعتیاض عنہما، کہ ان کا عوض لینا جائز ہے، یصدق علی الترخیص التجاری، یہ تجارتی اجازت نامہ کے اوپر بھی صادق آتا ہے، تجارتی اجازت نامہ کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ بھائی آسانی کے لیے آج کل لوگ بولتے ہیں لائسنس، گاڑی چلانے کا اجازت نامہ لائسنس کہلاتا ہے۔ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، تجارت کرنا، ان تمام چیزوں کی جب اجازت ملتی ہے تو اس کا باقاعدہ کوئی کارڈ وغیرہ دے دیا جاتا ہے، سمجھ گئے، حکومتوں کی طرف سے یہ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ عام عرف میں اس کو لائسنس کہتے ہیں اور اردو میں صحیح ٹیٹ ترجمہ اس کا اجازت نامہ ہے، عربی میں اس کو ترخیص یا رخصت کہتے ہیں۔ وحقیقت هذا الترخیص ان معظم الحکومات اليوم لا تسمح باستیراد البضائع من الخارج۔ استیراد، یہ پہلا لفظ گزر چکا ہے نا، اتفاقیت التورید، یہ اسی سے ہیں۔ مال کیا کرنا؟ امپورٹ کرنا، درآمد کرنا، بیرون ملک سے اپنے ملک میں لے آنا۔ کہتے ہیں ان معظم الحکومات اليوم، حکومتوں کی بڑی تعداد یا اکثر ممالک لا تسمح باستیراد البضائع من الخارج، بیرون ممالک سے سامان درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیتی، او تصدیرها، یا برآمد کی اجازت نہیں دیتی، درآمد کو برآمد کی اجازت نہیں دیتی۔ استیراد درآمد، تصدیر برآمد، ٹھیک ہے۔ درآمد کا مطلب بیرون ملک سے اپنے ملک میں لے آنا، اور برآمد کا مطلب اپنے ملک سے باہر ملک لے جانا، سمجھ گئے۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کہا جاتا ہے ان کو۔ اب دکانوں میں جاتے ہیں نا، کپڑا کہتے ہیں یہ تو امپورٹ شدہ کپڑا، اور بعض دکاندار کہتے ہیں یہ تو ایکسپورٹ کپڑے ہیں لیکن ہم ان کو یہاں بیچتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں، یعنی ایسے کپڑے ہیں جو باہر ممالک میں بیچنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن بعض دکاندار ان کو اپنے یہاں بھی بیچتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، الا برخصت تمنحها الحکومہ، البتہ رخصت اور اجازت نامے کی بنا پر جو حکومت عطا کر دیتی ہے، فراہم کر دیتی ہے۔ یعنی ہر تاجر بیرون ملک تجارت نہیں کر سکتا، اپنا مال یہاں سے باہر اور باہر سے اپنے ملک میں نہیں لا سکتا، اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور وہ لائسنس کون جاری کرتا ہے بھائی؟ حکومت جاری کرتی ہے، سمجھ گئے۔ اسی کو کہتے ہیں ترخیص التجاری۔ والذی یظہر ان هذا نوع من الحجر على التجار لا تستحسنه الشریعۃ الاسلامیہ الا لحاجۃ ملحۃ، کہتے ہیں یہ بھی پابندی کی ایک قسم ہے تاجروں کے اوپر، لا تستحسنه الشریعۃ الاسلامیہ، شریعت اسلامی اس کو استحسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، الا لحاجۃ ملحۃ، البتہ کوئی حاجت ضرورت کی بنا پر اسلامی حکومت بھی یا شریعت بھی اس جیسے امپورٹ اور ایکسپورٹ پر پابندی لگا سکتی ہے۔
فی نفس ہی ساری دنیا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی جگہ سے فائدہ اٹھائے آپ کے لیے منع نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے کسی تاجر کو اس بات کا پابند کرنا کہ ہماری اجازت کے بغیر تم تجارت نہیں کر سکتے ہو، کسی اور ملک نہیں جا سکتے ہو، کسی اور ملک سے کوئی چیز خرید کر نہیں لا سکتے ہو، اپنا کوئی سامان باہر نہیں لے جا سکتے ہو، شریعت اس کو استحسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے؟ البتہ کوئی ایسی ضرورت ہو، کوئی خاص سامان لے جانے میں مسلمانوں کا نقصان ہو، یا کوئی خاص سامان باہر سے مسلمان ملک میں لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو، تہذیبی، مالی یا عقائد کی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو پھر شریعت پابندی لگا سکتی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اور لگاتی ہے، اس کی اجازت ہے. ولیکن الواقع فی معظم البلاد ہکذا، لیکن اکثر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی شریعت تو اس کو استحسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، لیکن پھر بھی اکثر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تاجروں کو بغیر اجازت نامہ کے، بغیر لائسنس کے تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ وَإِنَّ حَامِلَ هَذِهِ الرُّخْصَةِ رُبَّمَا يَبِيعُهَا إِلَى آخَرَ لِيَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ اسْتِرَادِ الْبَضَائِعِ مِنَ الْخَارِجِ أَوْ يُصْدِرَهَا إِلَيْهِ بدلا من البائع. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، یہ اجازت نامہ ہولڈر، اجازت نامہ جس کے پاس ہے، یہ کیا کرتا ہے، ربما یبیعها، کبھی یہ اس کو بیچ دیتا ہے الاخرہ، کسی اور پر. لائسنس کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے؟ گروپ میں ہم نے اس کے جوابات بھی دیے تھے. لیتمکن المشتری، تاکہ مشتری کو قدرت حاصل ہو جائے، من استیراد البضائع من الخارج، بیرون ملک سے سامان امپورٹ کرنے کی، او یصدرها الیہ، یا بیرون ملک مال لے جانے کی، بدلا من البائع، بائع کی جگہ پر. اب اجازت نامہ میرے پاس ہے، حکومت سے میں نے وصول کیا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ اجازت نامہ کسی اور پر بیچ دیتا ہوں. تو اس اجازت نامی کی وجہ سے مجھے مال برآمد کرنے اور درآمد کرنے کی اجازت تھی. جب میں نے یہ اجازت نامہ کسی اور پر بیچا، اب وہی آدمی اس اجازت نامے کی بنا پر امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتا ہے، برآمد درآمد کا کام کرتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اب یہ اجازت نامہ جو مجھے حکومت نے جاری کر دیا تھا، اس اجازت نامے کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ اصل میں اس عنوان کو قائم کرنے کا یہی مطلب ہے، ورنہ نفس اجازت نامہ حکومتوں کی طرف سے جاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شریعت اس کو استحسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، لیکن جب یہ عرف عام بن گیا ہے اور بعض صورتوں میں اجازت نامہ کو لازمی قرار نہ دینے کی صورت میں نقصان بھی ہوتا ہے. غیر اخلاقی چیزیں باہر سے کیا کیا جائے، درآمد کی جائے، یا ملک کی جو اہم چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، وہ تجارت کے نام پر ملک سے باہر بیچ دی جائیں، تو یہ ملک کے لیے نقصان ہے. آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، بھئی سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ سمجھ گئے، مہنگائی ہے، حالانکہ گندم کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، اسی طرح چاول کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، زراعت کی کسی بھی چیز کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کی ساری زمین زرعی ہے. پنجاب میں جیسے آپ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو آبادی ہی کہیں نظر نہیں آتی، کہ پکیک میں داخل ہونے تک ساری زراعت 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 زراعت. بس 2-3 جگہ اسلام آباد ہے اور لاہور ہے، پنڈی ہے، ان جگہوں سے ہٹ کر باقی سارا پنجاب کیا ہے، زرعی ہے. اور یہی حالت سندھ کی ہے. سندھ کی حالتوں کو دیکھو، سکر اور نواب شاہ میں کتنا فرق، شاہپور چاکر کو دیکھو اور شاہپور کے درمیان کتنا فرق،
نوشیرہ فیروز اور حیدرآباد کے درمیان کتنا فرق، ایک ایک شہر سے دوسرے شہر جانے تک، ایک ایک علاقے سے دوسرے جانے تک گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور درمیان میں ساری زمین زراعت کی ہے۔ کس کی ہے؟ زراعت کی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پابندی لگائی جائے کہ گندم کی برآمد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح کھانے پینے کی جو دیگر اناج ہے، گنا ہے، باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، گندم باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر جو سبزیاں ہیں جو عام استعمال میں آتی ہے اس کو بھی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ملک کی ضروریات اس سے پوری کی جائیں گی، اس کے بعد جب بچیں گی تو باہر لے جا سکیں گے، ورنہ نہیں۔ تو ملک کے اندر 8-10 روپے کلو ملنے لگ جائے گی، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ اب کیا ہے، میری زمین ہے اور میں نے اس کو کاشت کیا، اس گندم لگایا، اس میں جو ہے نا کہ 1000 ٹن گندم ہو گیا۔ 1000 ٹن گندم میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر افغانستان کے ہاتھوں بیچوں، انڈیا کے ہاتھوں بیچوں، جاپان پر بیچوں، ایران پر بیچوں، تو مجھے 1 کلو میں 10 روپے آرام سے منافع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں ان کو پاکستان ہی پر بیچوں تو پھر مجھے 5 روپے ملتے ہیں، تو میں پاگل ہوں کہ پاکستان پر بیچوں، میں تو باہر بیچنے کی کوشش کروں گا۔ اب تاجروں کو اجازت ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو پابند کیا جائے کہ بھئی 1000 ٹن گندم میں سے آپ صرف 1000 ٹن، ایک ٹن یا 2 ٹن یا زیادہ سے 3 ٹن باہر بیچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے۔ ہر تاجر کو اس کا پابند کیا جائے، ہر مزارع کو اس کا پابند کیا جائے، سمجھ گئے؟ یا اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی یہ گندم کا حساب کتاب ہمارے یہاں جمع کریں گے، تمام مزارعین کے تجارت گندم کا حساب ہمارے دفتر میں جمع ہوگی، ہم دیکھیں گے کہ آیا اس بار اس فصل میں باہر چیزیں برآمد کرنے کی اجازت ہم دیں یا نہ دیں۔ اب اگر ہماری ضرورت سے زیادہ گندم ہوگی تو ہم اجازت دے دیں گے، نہیں ہوگی تو ہم اجازت نہیں دیں گے، اور یہ چیز ہمارے ملک کے اندر رہے گی، قوم کو وافر مقدار میں چیزیں ملیں گی، اور اس وجہ سے کیا ہے، مہنگائی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ صرف نفع کی، زیادہ نفع کی تلاش میں اپنے ملک کا بہت بڑا سرمایہ باہر بیچ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ یہ معمر قذافی جو تھے، لیبیا کے بارے میں ہم نے جہاں تک سنا وہ یہ کہ وہ سارے کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی پہاڑ، لیکن انہوں نے ان پہاڑوں کو بھی آباد کر دیا تھا، زراعت کی زمینوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کی ساری چیزیں اپنے ملک کے اندر پیدا ہوتی تھی، ملک پر خرچ ہوتی تھی، تو وہاں مہنگائی اتنی نہیں تھی، وہاں ہر فرد مالدار تھا، ہر فرد کیا تھا؟ مالدار تھا، کسی اور ملک جا کر کام کرنے کے لیے کوئی محتاج نہیں تھا، بلکہ بیرون ملک سے لوگ جا کر وہاں کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم سیاسی مسئلہ ہے، اس کی طرف اگر توجہ دی جائے تو کافی مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، خود بخود مہنگائی کے راستے مسدود کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں افغانستان کو کتنے گندم یہاں سے جاتی ہے، ایران کو کتنی جاتی ہے، دیگر ممالک کو کتنی جاتی ہے۔ پابندی لگائے بھئی ہمیں اپنی ضرورت ہے، باہر کیسے بیچتے ہو؟ اپنی ضرورت کو پورا کرو، اس کے بعد جو بچے کھلے دل سے باہر بیچو۔ یا ہم یہ شرط لگائیں کہ بھئی جو مزارع 1000 ٹن گندم تیار کرے گا، اس کے بعد جتنے بھی اضافی گندم وہ کاشت کر سکتا ہے وہ باہر لے جا سکتا ہے، لیکن 1000 ٹن سے جو کم ہوگا اس کو باہر نہیں لے جا سکے۔ اب لوگ اور ہی زیادہ گندم کاشت کرنا شروع کریں گے، تو ساری زمین جو ہے نا آباد بھی ہو جائے گی۔ یہی حالت اگر ہم سبزیوں میں کریں، یہی حالت ہم گنے میں کریں، یہی حالت ہم دیگر مکئی وغیرہ چیزیں جو استعمال کیے، جو ہے،
اسی طرح کیا ہے چاول ہے، یہ شرط لگا ہے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑا جائیداد کا مالک ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی 500 ٹن آپ ملک کو دیں گے، اس کے بعد جتنے بھی آپ زیادہ آپ کو ملے باہر لے جا سکتے بیچ سکتے ہیں، ورنہ 500 ٹن گندم آپ نے ملک ہی کو دینے ہیں، ہر تاجر کے اوپر یہ لازم ہے۔ جو چھوٹا تاجر ہے اس کو کہے کہ بھائی 100 ٹن آپ ملک میں، اور اس سے زیادہ آپ اگر آپ وہ کرتے ہیں 500 کے درمیان تک پہنچنے سے پہلے آپ باہر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے گندم جو ہے وہ ملک کے اندر رہیں گے، باہر نہیں لے جائیں گے، اور پھر چیزیں سستی ہوں گی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال والباقی فی هذه الرخصة انها ليست عینا مادیۃ، اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ جو لائسنس ہے یہ کوئی عین اور مادی چیز نہیں ہے، کوئی مادی عین اور چیز نہیں ہے، بس اجازت نامہ ایک کاغذ ہے آپ کے پاس، ولکنها عبارۃ عن حق بیع البضاعة فی الخارج او شرائها منه، لیکن یہ سامان کی بیچنے کا حق ہے فی الخارج بیرون ملک، او شرائها منه یا بیرون ملک سے خریداری کی۔ فیتأتی فیہ ما ذکرنا فی الاسم التجاری، لہذا اس کا در وہ تمام بحث آئے گی، وہ تمام باتیں ہوں گی جو ہم نے تجارتی نام کے بارے میں ذکر کیا ہے، من ان هذا الحق ثابت اصالۃ، کہ یہ حق اصالتاً ثابت ہے، فیجوز النزول عنہ بمال، لہذا مال کے بدلے اس سے نزول بھی جائز، وبما ان الحصول على هذه الرخصة من الحکومت يتطلب جهدا ووقتا ومالا، اور اس بنا پر کہ یہ اجازت نامہ حاصل کرنا حکومت سے يتطلب جهدا، بڑی مشقت چاہتے، بڑا آسان نہیں ہے حکومت سے تجارتی اجازت نامہ حاصل کرنا، ووقتاً وقت بھی چاہتا ہے، ومالاً اور فیس بھی بھرنے پڑتی ہے، فیس کے نام سے بہت بڑی رقم جو ہے وہ حکومت کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ وَإِنَّ لِهَذِهِ الرُّخْصَةِ صِفَةٌ قَانُونِيَّةٌ، پھر اس رخصت اجازت نامی کے لیے خاص قانونی حیثیت ہوتی ہے، تمثلها الشہادات المکتوبہ، جس کی نمائندگی وہ تحریری سند کرتی ہے، تحریری سند سرٹیفکیٹ، کیا سرٹیفکیٹ، آپ کے پاس اجازت نامہ کاغذ کی صورت میں ہوتا ہے، اسی کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ تحریری سند سے کیا۔ وَيَسْتَحِقُّ بِهَا التُّجَّارُ تَسْهِيلَاتٍ تُوَفِّرُهَا الْحُكُومَةُ لِحَامِلِيهَا، اس اجازت نامہ کی وجہ سے تاجر ان سہولیات کے مستحق بن جاتے ہیں جو سہولیات حکومت اجازت نامہ والوں کو فراہم کرتی ہے، عطا کرتی ہے۔ جس شخص کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے حکومت اس کو بہت سہولیات بھی دیتی ہے، آرام سے آنا جانا، یعنی ایئرپورٹ میں یا اگر وہ سمندری جہاز کے ذریعے سے آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہے، ان کا بڑا مقام احترام کیا جاتا ہے کہ یہ تاجر لوگ ہیں، سمجھ گئے۔ فصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قیمت کبیرہ، کہتے ہیں یہ رخصت اور یہ اجازت نامہ تاجروں کے عرف میں بڑی قیمتی چیز بن گئی، یسلک بها مسلک الاموال، اور اس کو مال کی طرح چلایا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مال جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ فلا يبعد ان تلتحق بالاعیان في جواز بیعها وشرائها، تو یہ بات بعید نہیں کہ یہ بھی ملحق ہو جائے اعیان کے ساتھ فی جواز بیعها وشرائها، اس کی خرید و فروخت کے جواز میں، کہ جس طرح اعیان کی خرید و فروخت جائز ہے، اس طرح اس کو بھی اعیان کی طرح سمجھ کر اس کی بھی خرید و فروخت کی اجازت دے دی جائے، سمجھ گئے؟ کس کی اس لائسنس کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی جائے، کس کے ساتھ ملحق کر کے؟ اعیان کے ساتھ ملحق کر کے۔ ولكن كل ذلك انما يتأتى اذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة الى رجل آخر، لیکن اس لائسنس کا بیچنا اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب قانون یسمح اجازت دیتا ہو بنقل هذه الرخصة،
الی رجل آخر، اس رخصت کو کسی اور کی طرف منتقل ہونے کی اجازت یا منتقل کرنے کی اجازت قانون دیتا ہو تو پھر اس کو کسی اور کے ہاتھوں فروخت کیا جا سکے گا اور جائز ہوگا۔ اما اذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، ہاں اگر یہ اجازت نامہ کسی مخصوص آدمی کے نام کے ساتھ ہو، او شرکت مخصوصۃ، یا کسی مخصوص کمپنی کے نام پر ہو، ولا يسمح القانون بنقلها الى رجل آخر، اور قانون کسی اور کی طرف منتقل ہونے کی اجازت نہ دیتا ہو، او شرکت اخرى، یا کسی اور کمپنی کی طرف منتقل کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، فلا شبہۃ فی عدم جواز بیعها، تو پھر اس کے عدم جواز یعنی اس کی خرید و فروخت کے عدم جواز اور جائز نہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، پھر یہ کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں، حکومتی وقت کے جو مباح امور سے متعلق کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ان کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہوتی۔ یہی ہے، اگر حکومت وقت نے یہ بتلا دیا ہے کہ بھئی یہ اجازت نامہ یا یہ لائسنس مخصوص فرد کے لیے ہے، یہ فرد اس کو کسی اور پر نہیں بیچ سکتا، یا مخصوص کمپنی کے لیے ہے، یہ کمپنی اس کو کسی اور پر نہیں بیچ سکتی، تو اب شرعاً بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ لأن بيعها حينئذ يؤدي إلى الكذب والخديعة، اس لیے کہ اس صورت میں اس کو آگے بیچنا یہ جھوٹ اور دھوکے کی طرف لے جانے والا معاملہ ہوگا۔ فإن المشتری يستعملها باسم البائع، اس لیے کہ مشتری اس کو استعمال کرے گا بائع کے نام سے، لا باسم نفسه، اپنے نام سے تو نہیں، اس لیے کہ لائسنس میں کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ بائع کا نام لکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ فلا يحل ذلك لما فيه من الكذب، اب یہ حلال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہے، وہ کسی اور کے لائسنس کو اپنا لائسنس بتائے گا، یہ میرا نام ہے، یہ میرا نام ہے۔ الا بان يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء، البتہ یہ کہ اگر اس رخصت کے مالک کو وکیل بنائے بالبيع والشراء، خرید و فروخت کی، وحينئذ لا يكون ذلك بيعا للرخصة، اب اس صورت میں یہ اجازت نامہ کی فروخت نہیں ہوگی، بے نہیں ہوگی۔ وإن كان يجوز لحامل الرخصة، اگرچہ حامل رخصہ کے لیے جائز ہے ان يطالب الموکل بأجرة الوکالہ، کہ وہ موکل سے وکالت کی اجرت کا مطالبہ کرے۔ اب یہاں دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ مفتی صاحب کی جو فقہی مقالات ہے اس میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے، الا بان يوکل حامل الرخصۃ، یہ حاملہ لکھا ہوا ہے نا کیا، لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ حاملو کی صورت میں کیا ہے، حامل کو فاعل بنایا، کیا بنایا ہے؟ فاعل بنایا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ جو اجازت نامہ ہولڈر ہے، اجازت نامہ جس نے حاصل کیا ہے، یہ کسی اور کو وکیل بنائے خرید و فروخت کے لیے، اور اس کو اجازت نامہ دے دے کہ میں میرے وکیل بن کر اجازت نامہ کو استعمال کرتے رہیں اور تم تجارت کرتے رہو، اور مجھے کیا اس اجازت نامہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے آپ پیسے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ بطور اجرت کے ہوگا، گویا یہ کیا ہوگا؟ بطور اجرت کے ہوگا، گویا کہ وہ لائسنس بطور اجرت کی کسی اور کو دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ صحیح نہیں بنتا، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے بِأَن يُوَكِّلَ حَامِلَ الرُّخْصَةِ، کوئی غیر آدمی اس اجازت نامہ ہولڈر کو وکیل بنائے خرید و فروخت کے لیے، اور اس کو یہ کہے کہ آپ کے پاس تو ویسے ہی لائسنس ہے، آپ میرے یہ سامان لے کر جائیں اور اس کی خرید و فروخت کریں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اگر کسی بھی جگہ اس آدمی سے کوئی اجازت نامہ یا لائسنس کا مطالبہ کرے گا تو یہ پیش کرے گا کہ بھئی میں تاجر ہوں اور یہ میرے پاس کیا ہے؟ اجازت نامہ ہے۔ ہاں یہ مال اس کا اپنا نہیں، یہ مال اس کا اپنا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس لائسنس تو ہوتے ہیں
لیکن وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ باقی نہیں رہتا، جس کی بنا پر وہ پیسے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کمپنی بنائی، رجسٹر بھی کروائے، سب کچھ کر دیا، اور وہ بھی چلتی بھی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کمپنی نے نقصان کر دیا اور وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ اب اس کے پاس کمپنی کا پورے حقوق حاصل ہے کہ جب بھی اس کے پاس سرمایہ آئے گا دوبارہ کیا کر سکے گا؟ کمپنی کھول سکے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اب اس دوران اس کو ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کمپنی کا پورا نام، پورے حقوق موجود ہے، لیکن صرف پیسہ نہیں ہے، لہذا آپ ایسا کریں کمپنی کھولے، پیسے میں دیتا ہوں۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مضاربت کے طور پر ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی نام آپ استعمال کریں گے اپنا، لیکن مال میرا ہوگا اور آپ میرے وکیل کی حیثیت سے کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ صورت بھی صحیح بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر کوئی دھوکہ موقع باقی نہیں رہتا۔ الابتکار و حق الطباعت والنشر، یہ بہت اہم ہے، یہ بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الابتکار، یہ لفظ آپ نے ہدایت کے اندر پڑھا، بکورت، وہ جیسے کہ استيقظ مبکرا، کوئی شخص صبح سویرے اٹھے۔ اب یہاں الابتکار کا مطلب کیا ہے؟ سویرے جانا کسی حق کی طرف، کسی چیز کی طرف سویرے سب سے پہلے پہنچنا، اس کو ابتکار کہتے ہیں۔ اور آسانی کے لیے ہم کہیں گے حق کی ایجاد، حق کی ایجاد، وحق الطباعت والنشر، اس طرح طباعت اور نشر کا حق۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی، اب وہ کتاب، وہ اس کے حقوق اپنے پاس محفوظ رکھ کر کسی اور کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی یہ کتاب آپ نے نہیں چھاپنی، یا یہ حق وہ کسی اور کے نام پر پیسے لے کر فروخت کر سکتا ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں حق الطباعت والنشر۔ اور ایک شخص کوئی پروڈکٹس تیار کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو کیا اس چیز کو اپنے نام پر محفوظ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی اور آدمی اس جیسا مال تیار نہ کرے، میں ہی بیچوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات چل رہی۔ ان حق الابتکار حق یحصل بحکم العرف والقانون لمن ابتکر مخترعا جدیدا۔ حق ابتکار یعنی حق ایجاد، حق، یہ حق ایسا حق یحصل بحکم العرف والقانون جو قانون اور عرف کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، لمن ابتکر مخترعا جدیدا، اس آدمی کے لیے جو اس کو جدید طور پر نیا ایجاد کر دیتا ہے۔ او شکلا جدیدا لشیء، یا کسی چیز کو کوئی نئی صورت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ پہلے موبائل آئے تھے نا، اتنے لمبے لمبے تھے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ ایک کمپنی نے وہ لمبے لمبے موبائل تیار کیے، دوسری کمپنی نے طریقہ سیکھا، اس کی صورتیں بدل دی اور یہ تیار کر دیے۔ اب یہ شکل جدید ہے، یہ کیا ہے؟ شکل جدید ہے۔ والمراد من حق الابتکار، حق ابتکار کا مطلب یہ ہے ان المبتکر ينفرد بحق انتاج مبتکرہ، کہ مبتکر ایجاد کرنے والا منفرد ہوتا ہے بحق انتاج، اس چیز کے، یہ جو پروڈکٹس کے، اس کے حق کا، مبتکرہ جو اس نے ایجاد کیا ہے، اس ایجاد کردہ چیز کے منافع کا، اس کی انتاج کا، اس کی کمائی کا وہ حقدار ہوتا ہے اکیلا طور پر۔ وبعرضه للتجارہ، اور اس بات کا بھی حقدار ہوتا ہے کہ اس کو تجارت کے لیے پیش کرے۔ ثم ربما يبيع هذا الحق الى غيره، لیکن کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ اس حق کو کسی اور کے اوپر بیچ دیتا ہے، کسی اور کے اوپر بیچ دیتا ہے۔ وكذلك من صنف كتابا، اچھا، ويتصرف فيه تصرف المبتكر الاول من انتاجه للتجارہ، تو وہ جس آدمی نے خریدا ہے نا، وہ آدمی پھر اس کے اندر ایسا ہی تصرف کرتا ہے جیسے کہ ایجاد کنندہ اس کے اندر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وكذلك من صنف كتابا، اس طرح ایک شخص نے کتاب لکھی، او الفہ، یا اس کو تالیف کیا۔ تصنیف و تالیف جانتے ہو بھائی؟ فرق جانتے ہو؟ مصنف، مؤلف، تصنیف، تالیف، کیا فرق؟ ہاں، تالیف جو دوسری کتابوں کے نقل شدہ مجموعہ ہوتا ہے اس کو تالیف کہتے ہیں، اور اس آدمی کو مؤلف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مؤلف کہتے ہیں۔ اور جو
اپنی استعداد سے لکھتا ہے، جس کے اندر اپنی استعداد، اپنی کوششیں ہوتی ہے، استنباطات ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مواد ہوتے ہیں، اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تصنیف کہتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کو مصنف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں۔ اس دور میں مصنفین بہت کم پیدا ہوتے ہیں، سارے مؤلفین چل رہے ہیں۔ فلو الحق لطباعت ذلك الكتاب ونشر، تو اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کتاب کو طبع کریں اور اس کو نشر کریں، والحصول على ارباح التجارہ، اور تجارتی نفع اس سے حاصل کر لیں۔ وربما يبيع هذا الحق الى غيره، لیکن کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ اس حق کو کسی اور پر فروخت کر دیتا ہے۔ فيستحق بذلك ما كان يستحق المؤلف من طبعه ونشره، تو یہ دوسرا آدمی ان چیزوں کا مستحق بن جاتا ہے جس کا مستحق یہی مؤلف تھا، من طبعه ونشره، یعنی اس کی طباعت کا، اس کے نشر و اشاعت کا۔ پہلا مؤلف اس کا حقدار تھا، اب یہ خریدار کیا بن گیا؟ اس کا حقدار بن گیا۔ فالسوال هل يجوز بيع حق الابتكار بحق الطبع والنشر، تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ ایجاد کرنے کا حق بیچنا یا نشر و اشاعت کا حق بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ وقد اختلفت في هذه المسألة آراء الفقهاء المعاصرین، کہتے ہیں معاصر علماء کرام کی آراء اس بیع کے حق میں، اس مسئلے میں مختلف ہے۔ فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو منع کر دیا ہے۔ والمسألة الأساسية في هذا الصدد، کہتے ہیں اس مقام پر اصل مسئلہ یہ ہے، هل حق الابتکار او حق الطباعت والنشر حق معترف به شرعا، کیا یہ ایجاد کرنے کا حق یا طباعت اور اشاعت کا حق ایسا حق ہے معترف به شرعا کہ شریعت نے اس کا اعتراف کیا ہو، یعنی شریعت کے نزدیک یہ کوئی حق ہے کہ نہیں، شریعت اس کو حق مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر شریعت اس کو حق مانتی ہے تو پھر اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا، اگر نہیں مانتی تو پھر اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ والجواب، جواب یہ ہے، ان من سبق الى الابتکار شیء جدید، کوئی شخص کسی نئی چیز ایجاد کرنے کی طرف سبقت کر جائیں، سواء اکان مادیا او معنویا، چاہے وہ چیز کوئی مادی ہو یا کوئی معنوی چیز ہو، فلا شک انه احق من غیره بانتاجه لانتفاعه بنفسه، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آدمی زیادہ حقدار ہے کسی اور سے، بانتاجه، اس کے لانتفاعه بنفسه، اس کے نفع اٹھانے، اس کی کمائی کا نفع اٹھانے کی صورت میں زیادہ مستحق ہے کسی اور آدمی سے۔ وإخراجه إلى السوق من اجل اکتساب الارباح، اور اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو مارکیٹ کی طرف لے کر آئیں، من اجل اکتساب الارباح، نفع کمانے کی خاطر، وہ خود اس سے نفع اٹھانے کا زیادہ مستحق ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مارکیٹ میں پیش کرنے کا زیادہ حقدار ہے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ وذلك لما روى ابو داود، اور اس وجہ سے کہ ابو داود نے روایت کیا ہے، عن اسمر بن مزرس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من سبق الى ما لم يسبقه مسلم فهو له، جو ایسی چیز کی طرف چلا جائے، سبقت کر جائے جس تک آج تک کوئی مسلمان نہیں پہنچا ہو، وہ لہو، تو یہ جو ابھی پہنچنے والا آدمی ہے یہ حق اسی کا ہے۔ یہ حق دیکھیں، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیتی ہے، لیکن اس پر اس انداز سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس انداز سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب یہ اسمر بن مزرس، شاید آپ پہلی بار اس کا نام سن رہے ہو، لیکن کتنی اہم روایت ان سے مروی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ العلامہ المناوی، اگرچہ علامہ مناوی نے فیض القدیر میں رجح ان هذا الحدیث وارد فی سیاق احیاء المواد، کہ یہ حدیث احیاء المواد کی سیاق میں وارد ہوئی ہے، یعنی اس کا تعلق غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے سے متعلق ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ غیر آباد زمین جس نے پہلی آباد کر دی وہ اسی کو ہو جائے گی، پہلے گزر چکا نا۔ تو علامہ مناوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق بھی اسی مسئلے کے ساتھ ہے، تمام مسائل کے ساتھ نہیں۔ ولیکنہ نقل عن بعض العلماء انه يشمل كل عین، لیکن بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ یہ ہر عین کو شامل ہے، وبئر، ہر عین، اچھا چشمہ، ہر چشمے کو، وبئر کنویں کو، ومعدن معدن کو،
ومن سبق لشیء منها فهو له، جو بھی شخص ان میں سے پہلے جس چیز کو پہنچا وہ اسی کا ہوگا. جس نے پہلے چشمہ نکالا وہ اسی کا، جس نے کنواں کھودا اسی کا، جس نے کوئی معدن پہلے نکالی وہ اسی کی. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ولا شک ان العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء المواد کے موقع پر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو جو فی نفس ہی مباح ہو اس کی طرف پہلے پہنچے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص لکڑی چننے کے لیے جاتا ہے اور لکڑیاں وہاں سے جمع کر کے لے کر آتا ہے، مباح لکڑیاں ہیں، تو جس نے اٹھائی اسی کی ہو جائے گی، جس نے اٹھائی اسی کی ہو جائے گی. دلیل کہاں ہے؟ دلیل یہ حدیث من سبق الی شیء لم یسبقہ المسلم فہو لہ. اب بات آئی سمجھ میں، پرندہ ہے مباح ہے شکار کرنا، کسی نے اس کو شکار کر دیا اس کی ہو جائے گی نہیں. تو ہر جگہ اس حدیث کو فٹ کیا جا سکتا ہے. ولما ثبت ان حق الابتکار حقا تقرہ الشریعۃ الاسلامیہ بفضل اسبقیته الى ابتکار ذلك الشیء. کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایجاد کا حق ایسا حق ہے جس کا شریعت نے اقرار کیا ہے، بفضل اسبقیته، کہ جو الى ابتکار ذلك الشیء، اس اسبقیت کی فضلت کی بنا پر، الى ابتکار ذلك الشیء، اس چیز کی ایجاد کی طرف جس نے بھی سبقت کی تو وہی آدمی زیادہ اس کا مستحق اور اس کا حقدار ہے. فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَقِّ الْعَصْبِيَّةِ، پس اس کے پر وہ تمام مسائل جو ہم نے حق عصبیت میں، حق اسبقیت میں ذکر کیے تھے وہ یہاں پر بھی ہوں گے. پہلے ذکر کیا تھا نا بھائی حق اسبقیت کا بیٹھنا، کوئی آدمی مسجد میں پہلے چلا جائے پہلی صف میں بیٹھے تو اس یہ حق اسبقیت ہے. یہ کیا ہے؟ حق اسبقیت ہے. اس کے فروخت کرنا تو جائز نہیں، لیکن نزول بالعوض جائز، اس سے نزول بالعوض جائز. وقد ذکرنا هناك، وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض الشافعیہ والحنابلہ اجازوا بیع هذا الحق، کہ شوافع اور حنابلہ نے اس بیع کی اجازت بھی دی تھی. لیکن المختار عندهم عدم جواز البیع، لیکن ان کے نزدیک بھی مختار یہی تھا کہ اس کی بیع جائز نہیں. نعم، جی ہاں، يجوز عندهم النزول عنه بمال، البتہ ان کے نزدیک مال کے بدلے اس سے نزول جائز ہے. ونقلنا ان البہوتیہ اجاز، اور ہم نے یہ بھی نقل کیا تھا کہ علامہ بہوتی کے نزدیک یہ جائز ہے، انہوں نے اجازت دی ہے. فی شرح منتهی الارادات النزول عن حق التحجیر، کہ تحجیر کے حق سے نزول جائز ہے. وحق الجلوس فی المسجد، اور مسجد کے اندر بیٹھنے کے حق سے بھی نزول جائز ہے. وما الى ذلك من حقوق الاسبقیہ والاختصاص، اور اس طرح اسبقیت اور اختصاص کی جو دیگر حقوق ہے ان سے بھی بمال نزول جائز. ومقتضى ذلك ان يجوز النزول عن حق الابتکار او حق التباع لرجل آخر بعمد يأخذه النازل. تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ ایجاد کے حق سے نزول یا تباعت اور نشر و اشاعت کے حق سے نزول لرجل آخر، دوسرے آدمی کے لیے، بعوض، مال کے بدلے، عوض کے بدلے، یأخذه النازل، جو نازل لیتا ہے جو اس کے لیے جائز ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ میں نے کتاب لکھی، مجھے حق حاصل ہے کہ اس کی اشاعت کر لوں، اس کو بیچوں، ٹھیک ہے؟ لہذا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ حق آپ کے نام فروخت کر دوں، آپ کے ساتھ معاہدہ کر لوں، یہ کتاب میں نہیں چھاپوں گا، بس آپ کی ہے. سمجھ گئے؟ ولیکن هذا انما يتأتى في اصل حق الابتکار وحق التباع، لیکن یہ جو کچھ ذکر ہوا یہ اصل ایجاد اور حق ایجاد اور حق تباعت کے اندر چلے گا. اما اذا قرن هذا الحق بالتسجيل الحكومي، ہاں اگر یہ حق حکومت کی طرف سے رجسٹر کے حق کے ساتھ بھی مقترن ہو جائے، یعنی حکومت کے یہاں اس حق کو رجسٹر کروایا جائے، کتابیں بھی رجسٹر کروائی جاتی ہے، پتہ ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کتاب لکھی، جا کے عدالت کے اندر اس کو کیا کر دیا، پیش کر کے اس کو اپنے نام پر رجسٹر کر دیا، اب کوئی اور اس کو نہیں چاپ سکے گا. الذي يبذل المبتکر من اجله جهده وماله ووقته، کہ ایجاد کرنے والا اس کی وجہ سے اپنی مشقتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے. والذي يعطي هذا الحق
صفتاً قانونیتاً، پھر یہ جو تسجیل ہے یا حکومتی ریکارڈ جو ہے یہ ایسا یعطی هذا الحق صفتاً قانونیتاً، یہ اس حق کو ایک قانونی حیثیت دلاتا ہے. تمثلها شہادات مکتوبۃ بید المبتکر، جس کی نمائندگی یا جس کی گواہی یا جس کا اظہار تحریری سند سے ہوتا ہے، بید المبتکر جو اس ایجاد کنندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وفی دفاتر الحکومہ حکومت کے دفتروں میں ہوتا ہے. فصارت تعتبر فی عرف التجار مالا متقوما، لہذا اب یہ تاجروں کے یہاں مال متقوم بن گیا. کیا بن گیا؟ کس میں؟ حق کی ایجاد اور یہ حق طباعت اور نشر و اشاعت. جب اس نے قانونی حیثیت اختیار کر دی، باقاعدہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا گیا، تب یہ کیا بن گیا؟ مال متقوم بن گیا. فلا يبعد ان يسير هذا الحق المسجل ملحقا بالاعيان والاموال بحكم هذا العرف السائد. کہتے ہیں یہ کوئی دور نہیں ہے کہ یہ جو رجسٹر شدہ حق ہے اس کو بھی اعیان اور اموال کے ساتھ ملحق کیا جائے، بحکم هذا العرف السائد، اس چلتے عرف کے مطابق. عرف اور رواج یہی ہے، اس کو کیا مال متقوم سمجھا جاتا ہے، لہذا اس رواج کی بنا پر ہم اس کو بھی کیا سمجھے؟ شرعی طور پر بھی اس کو مال متقوم سمجھے. وقت اسلفنا، اور ہم نے یہ پہلے ذکر کیا، ان العرف مجاراً، کہ عرف کا کردار ہوتا ہے فی ادراج بعض الاشیاء فی حکم الاموال والاعیان، کہ بعض اشیاء کو وہ اموال اور اعیان کے حکم کے اندر داخل کر دیتا ہے. ولأن المالیۃ کما حکینا عن ابن عابدین، اور دوسری بات یہ کہ مالیت جیسے کہ ہم نے ابن عابدین سے نقل کیا ہے، تثبت بتمول الناس، کہ لوگوں کے مال سمجھنے کی وجہ سے وہ مال بن جاتا ہے، کہ لوگ اس کو مال سمجھے تو وہ مال. وإن هذا الحق بعد تسجیل یحرز احراز الاعیان، کہتے ہیں حکومت کے پاس اس کو ریکارڈ کرانے کے بعد، رجسٹر کرانے کے بعد، اس کو عام عینی چیزوں کی طرح محفوظ بھی کیا جاتا ہے. ویدخر لوقت الحاجہ، اور اس کے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے ادخار الاموال، عام مال کی طرح. وليس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأي نص شرعي من الكتاب والسنة. دوسری بات یہ ہے کہ اس عرف کا کوئی مخالفت شریعت کے نصوص میں، نہ قرآن پاک میں اور نہ حدیث میں موجود ہے، یعنی اس سے کوئی خلاف آیت بھی موجود نہیں، کوئی نص بھی موجود نہیں. وغایتہ، زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے یکون مخالفا للقیاس، کہ یہ قیاس کا مخالف ہے. والقیاس یترک للعرف، لیکن یہ بھی قاعدہ ہے کہ قیاس کو عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ کما تقرر فی موضعہ، جیسے کہ اصول فقہ میں یہ بات ثابت و مستحکم ہے. ونظر الى هذا النواحی، ان تمام اطراف کو دیکھتے ہوئے، افتى جمع من العلماء المعاصرین بجواز بیع هذا الحق، کہ علماء معاصر علماء کی جماعت نے اس بیع کی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے. اذکر منہم من علماء القارۃ الہندیہ، کہتے ہیں میں علماء ہند کے میں سے کچھ علماء کا نام ذکر کر دیتا ہوں. مولانا شیخ فتح محمد اللکھنوی رحمہ اللہ، تلمید الامام عبدالحی اللکھنوی، والعلامہ شیخ نظام الدین مفتی دارالعلوم بدیوبند. یہ بہت بڑے مفتی تھے، ان کا نظام الفتاوی بڑا کمال کا فتاوی، یہاں پر نہیں ہے نام لکھنا چاہیے ان کو. اور فضیلت الشیخ المفتی عبدالرحیم اللاجپوری، یہ فتاوی رحیمیہ والے، یہ بھی بڑے پائے کے مفتی تھے. تو حضرت کہتے ہیں کہ ان مفتیان کرام نے اس بیع کی جواز کا فتویٰ دیا، ان حقوق کے بیع کی جواز کا فتویٰ دیا. اما المانعون فتمسکوا اولا، کیا کرے یار، پڑھے چھوڑے، چلے اب تک کافی ہے بھائی، اس کی تکرار کر لو، صحیح ہے، یہ بہت اہم ہے.